رئیس بھائی، اخلاق کہتے ہیں ان عادات راسخہ کو جو انسان کی طبیعت میں، انسان کی جبلت میں، اور وہ افعال جو انسان سے صدور ہوتے ہیں سہولت کے ساتھ اور یسر کے ساتھ. یہ تعریف کی ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر. جیسے آپ نے ابتدائی کلمات کے اندر فرمایا کہ کچھ چیزیں، کچھ افعال ہم سے ایک حادثاتی طور پر جو ہے ہم سے صدور ہوتا ہے ان کا، اور ہم کسی کے ساتھ وقتی طور پر ایک مسکراہٹ کے ساتھ ملتے ہیں اور دو کلمات کہتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی اخلاق ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی اخلاق ہے، آپ اچھے طریقے سے مسکرا کے ملے. لیکن کسی کے اخلاق با اخلاق ہونے کا اور کسی کے عادات کا اگر پتہ لگانا ہے تو وہ عادات راسخہ ہیں، اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج کے اندر، اور وہ افعال جو انسان سے صدور ہوتا ہے جن کا سہولت کے ساتھ اور یسر کے ساتھ. تو ان عادات اگر وہ پختہ ہو جائیں تو پھر سمجھ لیں یا تو اخلاق بد ہے یا حسن اخلاق ہے، جو کچھ بھی ہے. دوسرا جو آپ کا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا اخلاق منتقل ہوتے ہیں؟ بالکل اخلاق کا انتقال ہوتا ہے، منتقل ہوتے ہیں دوسروں کے اندر، اور خاص طور پہ والدین کے جو اخلاق ہوتے ہیں، والدین اگر باادب ہوتے ہیں تو بچوں کا جو انداز گفتگو ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے. والدین سچ بولتے ہیں تو بچے بھی آگے سچ بولتے ہیں. پھر جس کمپنی کے اندر بچے جاتے ہیں، جس کیترین کے اندر بیٹھتے ہیں، اور ان کی جو عادات ہیں، اطوار ہیں، وہ ان کے اندر منتقل ہوتی ہیں، اور اخلاق بھی، لب و لہجہ بھی، زبان بھی، ہر چیز منتقل ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ. کیا بات ہے! فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین کے مطابق ہوتا ہے. کیا کہنے. ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی مجلس کو اور بری مجلس کو تعبیر فرمایا کہ عطر فروش ہے، اور دوسرا یہ کہ بھٹی پر جا کے بیٹھے ہوئے ہو اور وہاں پر تم پر چھینٹیں آ رہی ہوں گی اور تمہیں بدبو آ رہی ہوگی. تو بالکل 100% جو ہے انسان کی جو کمپنی ہے، انسان کی جو گیدرین ہے. بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین بہت اچھے لوگ ہیں، بہت تمیز دار، انہوں نے بچوں کی تربیت بڑی اسلامی نہج کے اوپر کی ہے، ان کو حلال کھلایا ہے، ان کو دین سکھایا ہے. لیکن جیسے بچے باہر نکلے، کمپنی کے اندر، گیدرین کے اندر نکلے، تو وہ سارا کچھ بریا بیٹ ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا. تو وہ دوستوں کی، اچھا ہم جنس ہوتے ہیں، الجنس یمیل الی جنسی، وہ جو ہم جنس، چاہے خواتین ہوں چاہے بچے ہوں، وہ جو ہم جنس کی عادات و اطوار ہیں وہ بچوں کے اندر بہت ہی زیادہ صحبت بہت اثر کرتی ہے. میں صرف اتنا جملہ کہوں گا، میرے دوست علماء کرام اخلاق پر مکمل طور پر گفتگو کریں گے کہ یہ اتنا بڑا شعبہ ہے اور اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. کیا کہنے اللہ صاحب. فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے مبعوث فرمایا، میری بعثت کا مقصد، یعنی مقصد بعثت جو ہے وہ اخلاق کو قرار. دوسری کامیابی ہے میدان معاشر. تو فرمایا میزان عمل پر سب سے بھاری اور ثقیل جو چیز ہوگا، فرمایا اکمل المؤمنین احسنہم خلقا. فرمایا تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں. اگر انسان اپنے اخلاق اچھے کر لے تو انسان کا ایمان بھی کامل ہے، اور میدان معاشر کے اندر بھی اس کے میزان پر وزن بہت زیادہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.